شب برات ایک بہت ہی متبرک رات ہے اور اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور منادی جو ہے بار بار اعلان کرتا ہے آج ہے کوئی مانگنے والا تو اسے عطا کیا جائے، آج ہے کوئی شفا مانگنے والا اسے شفا دی جائے، آج ہے کوئی قرضدار سے یعنی قرضدار قرضے سے نجات مانگنے والا جو اسے قرضے سے نجات دے دی جائے۔ یعنی ہر طریقے سے جو ہے ہر چیز کی بار بار ندا ہوتی ہے کہ آج ہے کوئی مانگنے والا، یعنی دنیا اور آخرت کے تمام جتنے بھی اعلان ہیں وہ سب ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو جاگنے کے بعد میں عبادت کرنی چاہیے اور یہ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اب اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں روزے بھی رکھتے ہیں، تو اس کے کتنے روزے رکھنے چاہیے اور کس دن ہمیں عبادت کرنی ہے اور شب برات جو ہے وہ کس دن ہے، ٹھیک ہے، اور فروری کی کون سی تاریخ کو آ رہی ہے اور اس کا جو ہے وہ روزہ ہمیں کیسے رکھنا ہے، وہ ساری باتیں توجہ کے ساتھ میں آپ سنیں، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ہے فروری کی 3 اور 4 تاریخ کو جو ہے وہ شب برات کے یعنی جو 2 روزے رکھنے ہیں ہمیں وہ 3 اور 4 تاریخ کے رکھنے ہیں، اور دن کے حساب سے منگل اور بدھ، اور چاند کی تاریخ کے حساب سے 14 اور 15 تاریخ کا یہ روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کی نیت ہے بصومی غدن نویتو من شہری شعبان، اس طریقے سے اس کا روزہ رکھنا ہے۔ اور افطاری کا معاملہ یہ ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں آپ افطار کریں، اور کچھ کھانے کے بعد میں جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، وہ والی آپ کو جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے۔ اور یہ اتنی متبرک رات ہے، اس رات کے اندر پورے سال کے اندر جتنے لوگوں کا انتقال کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں، جتنے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، سب کی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ جو لوگ انتقال کرنے والے ہیں، جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں، یا کسے کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کی روزی کے اندر تنگی کر دی، وہ ساری جتنی دنیا کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہونے والی ہیں وہ سب اس رات کے اندر جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں۔ تو اس رات کے اندر عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اس رات کے اندر عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ جب ہمارا سال شروع ہو تو اچھائی کے ساتھ میں شروع ہو، اور جب ہمارا سال ختم ہو تو بھی اچھائی کے ساتھ میں شروع ہو۔ اگر ہو سکتا ہے ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آئندہ سال نہیں رہیں گے، اسی سال کے اندر ان کا انتقال ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس رات میں جب وہ عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت اس رات کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے، یا اس رات کو اگر وہ عبادت کر لیں گے تو ہو سکتا ہے پوری زندگی اللہ رب العزت انہیں جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دے، وہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ عبادت کریں۔ تو اس رات کے اندر عبادت اس لیے کی جاتی ہے، ایک تو اس رات کے اندر اللہ رب العزت بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس رات کے اندر ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اور اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر اپنی تجلیوں کا یعنی اجلال فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں منادی اعلان کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس رات کے اندر جاگنے کے بعد میں ضرور عبادت کرنی چاہیے۔ اگر عبادت کریں گے فرشتے آمین کہیں گے، اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو ضرور قبول فرمائے گا، اور ہو سکتا ہے ہمیں اچھے لوگوں میں شمار فرمانے کے بعد میں ہماری مغفرت فرما دے۔ تو اس رات کے اندر یعنی 3 اور 4 فروری اور چاند کے حساب سے 14 15 تاریخ اس کا روزہ بھی رکھیں۔ اس رات کو جاگنے کے بعد میں نوافل کی کثرت کریں، قضا نمازوں کی یعنی پابندی کریں، جو چھوٹ چکی ہیں ان نمازوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ پڑھیں، جتنی قضا ہو چکی ہیں ان سب کو ادا کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اس رات کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔